تیسرا ہے معاشرتی تصور۔ معاشرتی تصور ڈائریکٹ ہمارے ساتھ لنک کرتا ہے، اگر یہ خراب ہے تو اس کے ذمہ دار نہ حکمران ہے نہ اشرافیہ ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار یا آپ ہیں یا میں ہوں یا ہمارے آباء و اجداد ہیں یا ہماری اب آنے والی نسلیں ہیں، کہ ہم نے اسلام کو صرف عبادات کی حد تک رکھا۔ جو نمازیں پڑھتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن نظام اسلام کو ہم ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑی سی اس کی نشاندہی میں کرتا چلوں۔ معاشرتی طور پر اسلام انفرادی زندگی پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ اپنی ذاتی آپ اصلاح کریں، لیکن سوچ اجتماعی ہونی چاہیے، فکر اجتماعی ہونی چاہیے۔ آپ جب سوچیں گے تو سب کے لیے سوچیں گے، اپنے اکیلے کے لیے نہیں سوچیں گے۔ اور دوسرا سب سے بڑا ہمارا جو المیہ ہے معاشرتی طور پر، شادی کی رسومات ہیں۔ شادی کی رسومات کے اندر اتنے ہم سٹیپ بنا چکے ہیں کہ ہم اس کے اندر خود پھنس گئے ہیں۔ وہ منگنی سے لے کر ہم شروع ہوتے ہیں اور ولیمے کے بعد تک کی رسومات میں، حالانکہ اسلام نے ہمیں صرف 2 چیزوں کا پابند بنایا ہے، ایجاب و قبول کا، اور ولیمے کی بھی لیمیٹیشنز ہیں اگر آپ کو استطاعت ہے، وگرنہ وہ فرض واجب نہیں ہے۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکی اور لڑکے کا ایجاب و قبول کر لینا، یہ اسلام کا تصور نکاح ہے، لیکن ہم نے اس کو کھینچ کر اتنا لمبا کر دیا ہے، چاہے وہ منگنی کی رسم ہے، چاہے وہ مہندی کی رسم ہے، چاہے وہ تیل کی رسم ہے، چاہے وہ اس طرح کی اور بہت ساری رسمیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ چونکہ ایک لمبا عرصہ ہم سکھوں کے معاشرے میں اور ہندوؤں کے معاشرے میں جوائنٹ سسٹم کے ساتھ رہے، اور وہ رسومات آج تک ہمارے اندر ہیں، اور اس کے بعد ہماری نئی نسل دیکھتی ہے تو ان کی فلمیں دیکھتی ہے، ان کے ڈرامے دیکھتی ہے، اور وہ ہر روز ایک نئے فیشن کا اضافہ کرتے ہیں، اور ہماری نوجوان نسل جو اپنے آباء و اجداد کی رسومات پر تو بڑی کھل کر تنقید کرتی ہے، لیکن یہاں وہ بھی انہی معاملات کا شکار ہو جاتی ہے کہ شادی کے اندر سادگی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ مذہبی ذہن رکھتا ہے یا غیر مذہبی ذہن رکھتا ہے یا سیکولر ذہن رکھتا ہے، ہر شخص کھل کر تنے تنہا جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کھل کر اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن عملی طور پر اپنے گھر میں نافذ کرنے میں سارے کے سارے ناکام ہیں۔ جب اپنے گھر میں بات آتی ہے، لوگوں کے گھر کے اندر اگر ہوگی، وہ اکیلے بیٹھے ہوں گے یا چند لوگ بیٹھے ہوں گے تو وہاں بات کریں گے کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس دن ان کے اپنے گھر کے اندر ہوگا وہی کام کریں گے۔ یعنی اخلاقی جرأت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر کھل کر اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس میں آپ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اندر سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، ہم نے صرف ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے، دل ہمارا مغرب زدہ ہے یا ہمارا مشرق زدہ ہے، ہمیں وہ رواج اور وہ رسوم زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے کا تصور عورت کے بارے میں بالکل الگ ہے اور ہمارے مشرقی معاشرے کا بالکل الگ ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آج کے زمانے میں یہ بہت جدید ہو گیا ہے تو وہ بھی غلط سمجھتا ہے۔ جو پہلا تصور تھا، چاہے وہ عرب کا معاشرہ ہے، چاہے وہ مغرب کا معاشرہ ہے، چاہے یہ ہمارا مشرق کا معاشرہ ہے، عورت کا تصور بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر بچی پیدا ہوتی ہے، قرآن اس دور کے اس کلچر سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا ہے، خبر پہنچتی ہے تمہارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ مارے شرم کے سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، وہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں اپنا منہ چھپاؤں کہ میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، یا مر جاؤں یا اسی شرمندگی کے ساتھ۔ اور ہمارے ادھر مشرق کے اندر آئیں تو یہاں کیا تصور ہے عورت کا؟ ستی کی رسم کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، یہ ہمارے انڈیا میں شاید آج بھی ہے، ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں ان کے اندر اس سے ملتی جلتی رسومات ضرور ہیں، کوونی کی رسم ہے، جس طرح کی بھی ہے، کہ عورت کو آج بھی ہم نے اسی مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی کا خامد مر جاتا ہے تو اس کو خاوند کے ساتھ اس کی چتا کو جلا دیا جاتا ہے۔ یہ تصور عورت کا، یہ مقام عورت کا ہے،
اور اسلام نے اسی عورت کو کیا بلند مقام دیا۔ عرب کے معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا جس معاشرے میں اسلام اور پیغمبر اسلام تشریف لائے وہاں ماں کا تصور یہ ہے، ماں کے ساتھ باپ کے مر جانے کے بعد سلوک یہ ہے کہ بیٹا گلے میں رسی ڈال کے منڈی کے اندر ماں کو بیچ کے آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے منڈیوں کے اندر بکنے والی ماں کے قدموں کے نیچے عرش کی جنت کو رکھ کے دوبارہ عرش کی بلندیاں عطا کی ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے۔ آج اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہ کسی مغرب کی دی ہوئی نہیں ہے، نہ کسی مشرق کی دی ہوئی ہے، وہ ہمارے اسلام نے دی ہے۔ یہ تصور، ماں کو یہ مقام، ماں کو یہ بلندیاں اسلام نے دی ہیں۔ آج اگر جبین نیاز جھکنی چاہیے عورتوں کی تو اسلام کے معاشرے کے سامنے جھکنی چاہیے کہ جس نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ اگر کسی معاشرے کے اندر عورت کو مقام نہیں مل رہا تو اس میں اسلام کا قصور نہیں، اس میں ہمارا قصور ہے کہ عملی طور پر ہم نے اسلامی معاشرہ قائم ہی نہیں کیا۔ اسلامی معاشرے کا تصور ہماری سوسائٹی کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں طاقتور کو انصاف مل جاتا تھا، کمزور کو انصاف نہیں ملتا تھا۔ یہ مشرقی روایات تھیں، مغربی روایات تھیں، عربی روایات تھیں، اور ہماری اسلام نے جب فاطمہ بنت اسد چوری کرتی ہے اور مخزوم قبیلے کے لوگ حضرت اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بنا کر بھیجتے ہیں کہ اور کسی کی بات حضور نہیں سنیں گے، ان کی بات ٹالیں گے نہیں، تو انہیں بھیجا تو حضور کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا وہ پکڑا جاتا تھا، جب کوئی مضبوط چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت اسد کی بجائے فاطمہ بنت محمد بھی پکڑی جاتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے نظام اسلام۔ اسلام نے ہمیں جو تصور دیا تھا ہم اپنے معاشرے کے اندر وہ لاگو ہی نہیں کر سکے۔ اور اس کے علاوہ شادی کی جو رسومات ہیں، ہر کام میں ہمیں سیرت مصطفیٰ سے رہنمائی ملتی ہے لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ وہاں جائیں، آپ کو اپنی گھریلو زندگی جو ازدواجی لائف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ملے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو الگ الگ رہائش دی۔ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر یہ تصور نہیں۔ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ بہت ساری خوبیاں ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر، میں اس پر بات نہیں کرتا۔ ظاہر ہے عورت کو جو تحفظ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ہوتا ہے وہ الگ تھلگ رہ کر نہیں ہوتا، لیکن کیا جوائنٹ فیملی سسٹم ہمارا اسلام کی نظروں میں اسلام کے پیروں کو اور اسلام کی پابندیوں کو قبول کر کے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے؟ اگر تو اکٹھے رہ کر آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو بہت خوب ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہ کر ہر روز ظاہری طور پر ہم قریب ہیں اور ہر روز ہمارے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر سمجھے ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں یہاں شکوہ کرنا چاہوں گا اپنی نوجوان نسل سے کہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے خلاف تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، لیکن کو ایجوکیشن پر وہ خاموش رہتے ہیں۔ یہاں انہیں اسلام کی ساری پابندیاں جائز نظر آ جاتی ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک عورت اپنے دیور کے ساتھ پردہ نہیں کرتی، اپنے جیٹھ سے پردہ نہیں کرتی، گھر میں رہنے والے باقی غیر محرم رشتوں سے پردہ نہیں کرتی۔ یہ غیر اسلامی ہے، اس کو پردہ کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بندھے ہوئے ہیں اور اس میں ہمارے مشرقی اصول چل رہے ہیں، اسلامی اصول نہیں چل رہے۔ وہاں پردے پر بات کرتا ہے ہمارا نوجوان، ہماری نوجوان نسل بات کرتی ہے، کو ایجوکیشن پر خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ انہیں سوٹ کرتا ہے۔ قباحتیں تو اس کے اندر بھی وہی ہیں جو اس کے اندر ہیں، لیکن یہاں وہ بولتے ہیں اور وہاں وہ نہیں بولتے۔ اس کا مطلب ہے یہ دورہ معیار ہے۔ جہاں ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے وہاں وہ بولتے ہیں۔ اسلام بچیوں کو بالکل تنے تنہا بغیر کسی نگرانی کے چھوڑنے سے منع کرتا ہے۔ کیا ہم اس پر پورا اتر پاتے ہیں؟ نہیں اتر پاتے۔ پھر اسلامی معاشرے کے اندر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بغیر عیب کے
دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی بغیر اجازت کے اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر گناہ کی کم سے کم ریشو ہو جائے۔ لیکن ہم اپنے آئین سمیت مشرقی روایات کے اندر بندھے ہوئے ہیں، دوسری شادی کو ہم نے عیب بنا دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ماشاءاللہ دوجی کھڑکا لئی نے۔ اب اس کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ اسلامی نقطۂ نظر سے اس نے بالکل ٹھیک کام کیا تھا۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے اور غیر مشروط طور پر دیتا ہے، جبکہ ہمارا جو آئلی قانون ہے، ہمارا جو خاندانی قانون ہے، اس کے اندر پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور جو لوگ صرف اور صرف 4 شادیوں پر اٹ لگائے رکھتے ہیں وہ قرآن کے مکمل مفہوم کو سمجھتے نہیں، حالانکہ قرآن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہاری معاشی حالت ایسی نہیں، تمہاری جسمانی حالت ایسی نہیں کہ تم انصاف کر سکو تو پھر ایک پر گزارا کرو۔ لیکن سارے کا سارا معاشرے انصاف نہیں کر سکتا، سارے کے سارے معاشرے کی ہی جو ہے وہ معاشی حالت اتنی بدتر ہے کہ وہ دوسری تیسری شادی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم ابھی تک گھریلو طور پر اسلامی معاشرہ اپنے اوپر نافذ کرنے میں ناکام ہے۔ مجھے یہ بتائیں کیا عورت کو اسلام جائیداد کا حق دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مشرقی معاشرے کے اندر عورت کو کوئی حق نہیں، عرب کے معاشرے کے اندر بھی یہی حالات تھے۔ آج دیکھ لیں اتنے ترقی یافتہ ماحول میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے سیانے لوگ جو اسمبلیوں کے اندر بھی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ جائیداد میں سے حصہ دیتے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کو؟ کوئی نہیں دیتے۔ بعض تو ہمارے قبائلی علاقہ جات کے اندر یہ رواج ہے کہ وہ اس لیے بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں کہیں جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے۔ ہم نے زمینوں کو گلے لگایا، اسلام کے نظام کو گلے کو نہیں لگایا، اور شاید اسی لیے ابھی تک ہم رکے ہوئے ہیں، ترقی نہیں کر سکے۔ گواہی کا کوئی تصور نہیں تھا عورت میں، اسلام نے دیا کہ 2 عورتیں ایک مرد کے برابر گواہی دے سکتی ہیں۔ جائیداد کا تصور دیا، اگر بیٹے کے 2 حصے ہیں تو ایک حصہ بیٹی کا بھی ہے، اور قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی میرے خیال میں جتنی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جائیداد کی تقسیم کی دی ہے اور کسی بھی نظام کی نہیں دی، اور اس نظام میں ہم سب سے زیادہ سستی کا شکار ہیں۔ اور پھر میرا ایک بہت بڑا گلہ ہے، اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے نہ ہم نے خود اپنے اوپر اسلامی روایات کو نافذ کیا، اسلامی تصور کو نافذ کیا، اسلامی ٹریننگ کی، نہ ہم نے آنے والی نسل کو ٹریننگ دی ہے۔ ہماری آنے والی نسل بھی غیر تربیت یافتہ ہے۔ دنیا کا ہر نظام قبول کرنے سے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو تو کوئی محکمہ جاب نہیں دیتا جب تک آپ کے پاس پروفیشنل ڈگری نہ ہو اس کو چلانے کے لیے۔ آپ کو تو بینک کی کیشیئر کی کرسی پہ کوئی نہیں بٹھاتا جب تک آپ کو اس کرسی کے تقاضے پورے نہ پتہ ہوں۔ لیکن ہم غیر تربیت یافتہ بچیوں اور بچوں کی شادی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجتاً جس طرح کی بچیوں کی ہم نے شادی کی ہے اسی طرح کی نسل ہمارے پاس پھر آ رہی ہے۔ غیر تربیت یافتہ لوگوں کے ہاں بھئی اولاد کی اخلاقی تربیت کس نے کرنی تھی؟ والدین نے، اور والدین خود غیر تربیت یافتہ ہیں۔ گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان گالم گلوچ عام ہے، بدتمیزی عام ہے، نتیجتاً اولاد بھی اسی طرح کی نکل رہی ہے، اور پھر ہمیں گلہ ہے کہ ہمارے بچے بدتمیز ہو رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ کسی بچی کو تھپڑ مارتے ہیں یا کسی بچے کو تھپڑ مارتے ہیں، آپ اس کو نہیں تھپڑ مار رہے ہو، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی تھپڑ مار رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے سیکھا اپنے بڑوں سے تربیت کا یہ انداز، تھپڑ مارنے والا، آپ نے وہی آگے پہنچا دیا۔ اب جس نسل کو آپ تھپڑ مار رہے ہیں نا، وہ سیکھ بھی رہی ہے، صرف تھپڑ نہیں کھا رہی، وہ سیکھ بھی رہی ہے، اور کل آ کر آنے والی نسلوں کو بھی وہ اسی طرح تھپڑ مارے گی۔ تو ہم نے کیا اس نظام سے کیا سیکھا؟ نہ ہمارا معاشی نظام اسلام کے مطابق، نہ ہمارا مذہبی نظام اسلام کے مطابق، نہ ہمارا معاشرتی نظام اسلام کے مطابق ہے، تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟